ایک بادشاہ یہ شکار کے لیے نکلا اور وہاں کچھ کھانا پکانا ہو رہا تھا، تو کباب پکائے جا رہے تھے۔ پکاتے پکاتے نمک کم پڑ گیا۔ بادشاہ نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک کام کرو، یہ قریبی گاؤں سے جا کر تھوڑا سا نمک لے لو اور سنو، قیمت دے کے لانا، پیسے پیمنٹ کر کے لانا۔ یہ دور اندیش بادشاہ کی بڑی اہم بات تھی۔ غلام کہنے لگا بادشاہ سلامت، اب اتنے سے نمک کے کیا پیسے دے رہے ہیں؟ اب نمک تو اتنا سا ہی ہوگا، اب اتنے سے نمک کے کیا پیسے دینے؟ تو دور اندیش بادشاہ کہنے لگا دنیا میں ظلم کی بنیاد چھوٹی سی ہی چیز سے ہوتی تھی، پھر جو کوئی آیا اس پر اضافہ کرتا چلا گیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ اگر بادشاہ رعایا جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، کہ اگر بادشاہ رعایا کے باغ سے ایک سیب کھاتا ہے تو اس کے غلام جڑ سے درخت اکھاڑ کر لے جاتے ہیں۔ اگر بادشاہ آدھے انڈے کے لیے ظلم کرتا ہے تو اس کے سپاہی ہزاروں مرغیاں جو ہے نا وہ سیخ پہ چلا لیتے ہیں۔ بادشاہ کا یہ جو کہنا تھا یہ دور اندیشی پر مبنی تھا کہ چور ہے نا، چور سب سے پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے پھر بڑی چوری کرتا ہے۔ تو جو دور اندیش ہوتے ہیں، آگے کی سوچتے، دور اندیشی یعنی اس کو کہتے ہیں کہ انسان کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اس کے مثبت و منفی نتائج کے بارے میں اچھی طرح سوچ و وچار کر لے، اس کو دور اندیشی کہتے ہیں، آگے کی سوچنا۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں جب کسی کام کا آغاز کرنا ہو نا تو پہلے اس کے انجام پر غور کر لیا کرو، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی اینڈنگ کیا ہوگی۔ جب ہم یہاں سے ٹریول کرتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پہنچے گے کتنے بجے، ہے نا، دور اندیشی، آگے کا سوچنا۔ تو یہ آگے کا سوچنا اور دور اندیشی کے تعلق سے خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی اس میں پیاری رہنمائی فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی مجھے نصیحت فرمائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کام تدبیر سے اختیار کرو، پھر اگر اس کے انجام میں بھلائی دیکھو تو کر گزرو، اور اگر گمراہی کا خوف کرو تو باز رہو۔ اس کی اب ایکسپلینیشن سنیے، اس کی شرح، اس کی وضاحت کیا ہے۔ یعنی جو کام کرنا ہو پہلے اس کا انجام سوچو پھر کام شروع کرو۔ اگر تمہیں کسی کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خرابی نظر آئے تو کام شروع ہی نہ کرو، اور اگر شروع کر چکے ہو تو باز رہ جاؤ، اسے پورا نہ کرو۔ اب اس کی ڈیٹیل ہے، مگر میں یہ بیان کرتے کرتے مجھے کرنٹ ایگزامپل سمجھ میں آئی کہ یار آج کے معاشرے کے طور پہ ایک مثال دے ہی دوں۔ میرے نزدیک دور اندیش آدمی سگریٹ نہیں پیے گا، میرے نزدیک دور اندیش آدمی یہ پان اور گٹکے کی عادت نہیں ڈالے گا، جو ٹوبیکو ٹائپ کی چیز ہوتی ہے نا، تمباکو وغیرہ۔ انجام کہ بھئی سگریٹ کا فائنلی انجام کیا ہے، نقصان، پیسے، یعنی پتہ نہیں سگریٹ کتنے کی آتی ہے، کتنے کی ایک سگریٹ آتی ہو کہ نہیں، کتنے کی ایک 5-10 روپے کی آتی ہوگی، 20 روپے کی ایک آتی ہے۔ 20 روپے کی نوٹ لیں اور اس کے اندر ڈالے تمباکو، ہیں چپکائیں مپکائیں اور اس کو لگایا آگ، پیئیں گے؟ یہ کر رہی ہے قوم۔ یعنی سگریٹ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں
سگریٹ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہے، ایک ہی پروڈکٹ ہے کہ جس کے بنانے والے نے بنا لکھا ہے یہ پیو گے مر جاؤ گے، کینسر ہو جائے گا، منہ بنایا منہ ایسا منہ ہو جائے گا، لیکن مجال ہے کوئی چھوڑے، ہوتا تو ہو جائے۔ اچھا اب یہ دور اندیش کے یہ کیسا آدمی ہے کہ یہ جو منہ بنا ہوا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھنا ضروری ہے، نہیں لکھے گا تو کمپنی کو پرمیشن نہیں ملے گی، مگر سمجھ نہیں آتی کہ اس میں ہے کیا ایسا، کیا چیز ہے۔ تو آج تک اللہ کا شکر اپنے کو تجربہ ہی نہیں ہے، اللہ کبھی کرائے بھی نہیں، مگر سمجھ نہیں آتی یہ کیا چیز ہے کہ آدمی دیکھ کر بھی لیتا ہے، بٹ ٹھیک ہے بولے منہ صحیح ہے، بھی اپنا تھوڑی منہ ایسا ہوئے گا۔ ارے اللہ کے بندے کتنوں کا منہ ہو گیا ایسا، گٹکا کھائیں گے، پتا ہے کہ منہ سڑ جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، گڑے پڑ گئے منہ میں، گال سڑ گئے، زبانیں ختم ہو گئی، ہونٹ سڑ گئے، مگر یہ مانتا ہی نہیں کسی کی بات، سمجھتا ہے میرے کو تھوڑی ہوگا۔ بھئی یہی تو دور اندیشی ہے، یہی تو عقل مندی، یہ تو سمجھداری ہے، کیونکہ ایک آدھ کو تو تھوڑی ہوا ہے، ہزاروں کیسز ہے دنیا بھر کے اندر، جو سگریٹ پینے والے، پان گٹکا کھانے والوں کے ہزاروں کیسز ہے، 100-200 بھی نہیں کہہ رہا میں، ہزاروں کیسز ہیں کہ جنہیں کینسر ہو گیا، اس طرح کی ڈیزیز ہو گئی، بیماریاں لگ گئی، پھیپھڑے برباد ہو گئے، سینے برباد ہو گئے، مگر یہ ہے کہ جناب اس کو یہ لگتا ہے میرے کو نہیں ہوگا۔ بھائی ہو گیا، اچھا جس سے ہوا ہے نا، آپ اس سے جا کر پوچھو، شاید وہ بھی یہ کہے گا کہ میرا یہی تھا کہ مجھے نہیں ہوگا، ہو گیا، دبا کر سوتا تھا، دبا کر بیٹھتا تھا، منہ میں کہاں پتہ نہیں کرتا تھا یہ۔ تو یہ کیسا عقل مند انسان ہے جو پیسے برباد کر رہا ہے، صحت برباد کر رہا ہے، اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہے۔ اچھا پھر یہ عادت ایسی ہے کہ آپ کسی معزز، یعنی کہ جس کو آپ عزت دار سمجھتے ہیں، اس کے سامنے بھی نہیں کر سکتے، باپ کے سامنے نہیں پئیں گے، ماں کے سامنے نہیں پئیں گے، امام صاحب کے سامنے نہیں پئیں گے، علامہ صاحب کے سامنے نہیں پئیں گے، پیر صاحب کے سامنے تو پئیں گے ہی نہیں، جس کی آپ عزت کرتے آپ اس کے سامنے نہیں پیتے۔ یا اگر آپ کو لگے گا یار پی نہیں سکیں گے تو آپ وہاں جائیں گے ہی نہیں، کہ یار اب اتنی دیر تک بغیر اس کے کون رہے گا۔ اور بدقسمتی دیکھیے کہ سگریٹ، پان اور گٹکے کی وجہ سے کئی بدقسمت ایسے جو رمضان مبارک کا روزہ نہیں رکھتے، کہ رہا نہیں جاتا، اللہ کی پناہ۔ اب یہ عادت جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ تو دور اندیشی، عقل مندی، سمجھداری، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے اوپر رحم کرنا یہ ہے کہ پان گٹکا سگریٹ چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے اگر یہ میرا بیان نہیں ہے مگر یہ اس کا موضوع ہے، مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو یہ اسکرینوں پہ دکھاؤں گا، یہ سارے منہ میں نے اس پہ پورے لائیو پروگرام کیے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے لوگوں نے چھوڑا، میں نے خود فون کر کے سمجھایا ہے، میں نے باتیں کی، الحمدللہ چھوڑ دیں۔ میں جانتا ہوں الحمدللہ کئی ایسے مجھے یاد ہیں جنہوں نے مطلب کہ چھوڑ دیا، ون شاٹ چھوڑ دیا۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر یہ پتا، اگر آپ کو ایسا ہے کہ یہ نہیں چھوٹتی، تو یہ بھی کسی نے جھوٹ بولا ہے، آپ کو غلط بیانی کی ہے، یہ چھوٹ جاتی ہے۔ ارے تم اچھی عادتیں چھوڑ کر بیٹھے ہو، بری عادت نہیں چھوڑ پاتے۔ ایک سے ایک اچھی عادت چھوڑ دی، ایک سے ایک بھلائی کی عادت چھوڑ دی، جو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا، اور جسے چھوڑنا چاہیے تو اسے پکڑ کے بیٹھے ہو کہ نہیں چھوڑوں گا تیرے کو۔ میں جس علاقے میں پلا بڑا ہوں، جوان ہوں، وہاں تو مجھے پتا ہے نا کہ دوپہر کو 1:30-2 بجے پان کی دکان میں جو اتنے بڑے بڑے پیکٹ بنتے تھے گٹکے کتھے وتھے کے سارے، میرا تو علاقہ تھا نا وہ سارا۔ اللہ کا شکر ہے کبھی اپنے کو یہ پتا نہیں ہے کہ ٹوبیکو ہوتا کیا ہے، تمباکو ہوتا کیا ہے، یہ اللہ کا شکر اللہ نے بچایا ہوا ہے، آج تک نہیں پتا۔ مگر یہ میں دیکھتا ہوگا یار، یہ سلام کرو، اب کھڑا ہوگا، وعلیکم السلام، اپنے بھی اس کو کیا بولے، معافی بھی نہیں مانگے کہ تیرا گٹکا ضائع ہو گیا، بلکہ اس کو ہمارا جزاک اللہ بولنا چاہیے کہ بچ گیا میں۔ اور پھر بعد وقت نیچے اندر اتار لیں گے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ ارے کوئی کھانے کی چیز ہے یار، تو سوچو
کھانے کی چیز ہے، سگریٹ بھی کو پینے کی ہوتی ہے یار. ہم بھی پیئیں گے انشاءاللہ، آقا کے ہاتھ سے کوثر کا جام پیئیں گے انشاءاللہ، کعبے کو دیکھ کر زمزم شریف پیئیں گے انشاءاللہ. ہم یہ جو پینے کی چیز ہے وہ پیئیں گے، یہ بھی کو پینے کی چیز ہے گندی. جاتے جاتے کہیں جائے گا پھینک دے گا. اچھا میرے سامنے بھی کیے ہیں سین کرنے والوں نے، میں کبھی بھی نہیں کہتا کیا چھپا رہے تھے کیا پھینک رہے تھے، میں نے آج تک نہیں کہا. یہ میرے اپنے تمام اسلام بھائی سے کہتا ہوں جنہیں دیکھ کر لوگ یہ چھوڑ دیتے ہیں وہ مذاق میں اس کو نہ لیں. ہاں پتہ ہے ہاتھ میں سگریٹ ہے، چلو یہ آج آپ پتہ کر دو گے تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کو پتہ ہے، پھر کبھی یہ چھپائے گا بھی نہیں، بولا تم کو تو پتہ ہے نا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ توفیق دے. میرے پیارے اسلام بھائیو، خود پر رحم کریں، خود پر رحم کریں، اپنے سرمائے پر رحم کریں. میں تو کہتا ہوں اگر یہ پیسے اس پر خرچی نہ کرے، جو بچتا ہے نہ بچائیں. اگر خرچ نہیں کرنا بچانا ہے تو بچاؤ. کیا پتہ یہی رقم تمہیں بچا کر تمہیں رقم ایسی کام آ جائے کہ آقا کا بلاوا آ جائے تو مدینہ چلے جاؤ یار. کیا آ جائے. ارے مجھے پتا ہے لوگ مدینے بھی جاتے تو لے کر جاتے یار، وہاں کیسے رہیں گے، مدینے میں کیسے رہیں گے. مدینے میں مدینہ کرتے رہیں گے، اور مدینہ کرتے کرتے مدینے میں رہیں گے. یہ مدینے میں بھی کریں گے، مدینے میں بھی کھائیں گے. کیا ہو گیا بھائی؟ چلو لگے ہاتھوں. میرے متقفین نے ماشاءاللہ ابھی تک تو اچھا رسپونس دیا ہے. آج 18واں روزہ، 18 رمضان ہو گئے، اب تک آپ کا رسپونس مدینہ ہے. اگر کوئی ہے، مجھے نہیں پتا آپ متقفین میں اگر کوئی ہے پان گٹکا یہ جو پتی کھاتے ہیں اور سگریٹ وگریٹ، 1 2 3 کر دو یار. 1 2 3. المدینہ چل مدینہ، کل نہیں بس آج مدینہ. چھوڑ دو چور فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. تو یہ پان گٹکا نسوار کو بھی لے ہی لو، اس کو کیوں چھوڑیں؟ یہ بھی اس کو بھی 1 2 3 کرو. یہ نہیں چاہیے یار، یہ نہیں چاہیے. درود شریف نہ پڑھ سکے، کوئی اللہ کا ذکر نہ کر سکے، پتہ نہیں کتنی آفت ہے. ایک فائدہ کوئی بھی دنیا کا مجھے آدمی بتا دے، اس کا ایک فائدہ نہیں بتا سکتا. نقصان ہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بھی عقل مند کہلاتا ہے، سمجھدار کہلاتا ہے. ہوتا ہوگا سمجھدار، ابھی اپنے سے کیا بول سکتے ہیں. لیکن یہ سگریٹ، اچھا پھر یہ پی کر اپنے گھر میں بیماریاں کرنا، بچوں میں بیماریاں پھیلانا. پھر مجھے جو اندازہ ہے یہ جو چرس اور ہیروئن اور نشے کے جو عادی بنتے ہیں نا، ان کی ابتدا سگریٹ ہی ہوتی ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اس طرح آتا ہوگا. مجھے جو گمان ہے یہ اس طرح چلتا ہے. جو سگریٹ والے کوئی ہے، پھر آگے پیچھے پکڑ لیتے ہوں گے اور اس کو ایک آدھ پلا دیتے ہوں گے، اور پھر اس کو اللہ پاک معاف کرے نشے کا عادی بنا دیتے ہوں گے. زندگی اس کی داؤ پہ لگا دیتے ہوں گے. 2 پیسے کمانے کے لیے بھری جوانی کسی کی برباد کر دیتے ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اس مافیا کو اللہ پاک ہدایت دے یار. ایسی مافیا ہے جوانیوں سے کھیلتی ہے، نہ لڑکیوں کو چھوڑا نہ لڑکوں کو چھوڑا. ان کی پتہ نہیں یہ تو کتنے ماں باپ کی بددعائیں لیتے ہوں گے. یہ نشہ بیچنے والے کتنے ماں باپ کی بددعائیں لیتے ہوں گے، کتنے بیوی بچوں کی انہوں نے بددعائیں لے لی ہوگی. یعنی بددعائیں دیتے ہوں گے کہ یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ اپنے 2 پیسے کے نفع کے لیے یہ مطلب کہ نسلوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو شاید پتا ہے یا نہیں ہے، اس وقت 70% نشہ ہمارا تعلیمی اداروں میں
سپلائی ہو رہا ہے، 70% نشہ۔ جب میری ملاقاتوں کا سلسلہ، جو آپ کو اندازہ میں دعوت اسلامی کے تحت اوپر نیچے ملتا رہتا ہوں، نشے کے خلاف میں نے اتنے لوگوں سے بات کی ہے، میں خدا کا واسطہ اس کو بند کرو، اور جس کو پینی ہے اس کو پتہ کہاں ملتی ہے، اور یہ قانون نافذ کرنے والوں کو نہیں پتہ کہاں ملتی ہے۔ اگر پکڑنے پر آؤ تو مسجد کا چپل چوری نہ ہو یار۔ تو یہ ہماری جوانیوں سے کھیلا جا رہا ہے، ہمارے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ نشہ، گھر کے سامان بیچتے ہیں، پھر جوا کھیلتے ہیں، اسی طرح شراب ہے، حرام ہے۔ شراب پھیپھڑے برباد کر دیتی ہے، جگر برباد کر دیتی ہے، انسان کو ختم کر دیتی ہے شراب، الکوہل۔ اور حرام الگ ہے، نحوست الگ ہے۔ تو یہ اچھا بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ملتی گیدرنگ سے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سی گیدرنگ مل جاتی ہے، جو سگریٹ والا ہوتا ہے، گٹکے والا ہوتا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی نشے والا ہوتا ہے، یا پھر یہ کوئی شرابی ٹائپ کا ہوتا ہے، یا پھر کوئی لڑکیوں کے چکر میں پڑا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً گیدرنگ لے کے جاتی ہے، اور ہمیں نہیں سمجھ پڑتی، ہمیں اس پر شاید مزہ آ رہا ہوتا ہوگا، لیکن بعد میں یہی مزہ تکلیف میں تبدیل ہو جاتا ہے، چھوٹتی بھی نہیں ہے اور آزمائش الگ آ جاتی ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق دے، اگر یہاں کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقہ ہمیں نصیب ہو جائے، چھوڑ دو یار۔ ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے، ہمت مردہ تے مدد خدا۔ آپ ایک بار ہمت کریں، میں نے 20 سال تک سگریٹ پینے والوں کو 1 شاٹ سگریٹ چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، 1 شاٹ، نہیں تو بھی نہیں، نو مینس نو، خلاص ختم کر دیا۔ آہستہ آہستہ میرا جو معلومات میری جو حاصل ہے اس کا یہی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ نہیں جاتی یہ عادت، یہ 1 شاٹ جاتی ہے۔ 2 5 10 دن 15 دن تکلیف شاید ہوتی ہوگی جو میری معلومات ہے، لیکن یہ تکلیف 10 12 15 دن بعد اٹھا لے، زندگی بھر کا آرام لے لے۔ شروع میں ہوگی تکلیف، ایک نکوٹین ہے، ڈیمانڈ تو کرے گا باڈی کہ نکوٹین دو، لیکن جب آپ نکوٹین اس کو نہیں دیں گے تو ڈیمانڈ کرے گی، جب ڈیمانڈ کرے گی تو کچھ نہ کچھ خارج ہو رہا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ کو اللہ نے چاہا تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دیکھیں یہ اصل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے ہاتھ اٹھوا کے نیت کرواؤں، میں نہیں چاہوں گا کہ کسی کو پتا چلے کہ کون کیا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو ایک دوسرے کے بارے میں شاید پتا ہوتا ہوگا، لیکن میں یہاں بھرے اجتماع میں کبھی بھی یہ مجھے پسند نہیں آئے گا کہ میں یہ کروں۔ میں مدنی چینل پر بھی اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، اب تو بدقسمتی کے ساتھ لڑکیاں بھی سگریٹیں پیتی ہیں اور شرابیں پیتی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہماری حفاظت کرے، ہمارا ایمان اللہ بچا کر رکھے۔ ماہ رمضان سے بہتر مہینہ کون سا آئے گا یار؟ آپ یہ بری عادتیں چھوڑ دو، اس سے بہتر مہینہ کون سا آئے گا؟ 12 13 14 گھنٹے یہ، اور سونے کے 8 گھنٹے یہ، تقریباً یہ 20 22 گھنٹے ایسے ملتے ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے کچھ بھی، ہے نا؟ سوتے ہوئے کون سے؟ سوتے ہوئے آدمی تھوڑی پیے گا، سوتے ہوئے تھوڑی گٹکا ڈالے گا، 2 گھنٹے کے بعد گٹکا کھانے کے لیے تھوڑی، ایسا میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اٹھاؤ 1.5 گھنٹے کے بعد یا گٹکا کھانا ہے یا سگریٹ پینی ہے، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ ہوتا ہو تو پتہ بھی نہیں ہے بھیا، ان کا تو کس کو سمجھ نہیں پڑتی کیسے ہوتے ہی ہے۔ لیکن رمضان مبارک میں ہم 12 سے 13 گھنٹے تو رکے ہوئے نا، اور 7 8 گھنٹے نیند کر رہے ہیں، 7 گھنٹے بھی نیند کر رہے ہیں، تو 20 گھنٹے تو نکل گئے نا یار۔ 20 گھنٹے روک کر رکھا ہے رمضان نے ہم کو، اب 4 گھنٹے کی محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو اس بری عادت سے جان چھوٹ جائے گی۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان۔ تو شاباش، اپنے بس اب تہیہ کر لو۔ میں خود بھی نہیں چاہتا کہ آپ اٹھے اور یہ کہیں، اگرچہ ناجائز نہیں ہے، اگر آپ اٹھ کے نیت کریں گے تو یہ ناجائز والا کام شاید یہ وہ ناجائز ہے بھی نہیں، مگر تھوڑا سا اوکورڈ فیل ہوگا کہ یار ابھی کیا سب کے سامنے بولوں کہ میں یوں، تو اپنے اٹھواتے نہیں ہیں۔ اب یہ اٹھ کے نیت کر لے گا نا، کل وضو کھانے پہ بھی نظر آ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، یا پھر باتھ روم میں جا کے دروازہ بند کر کے کر رہا ہوگا۔
کیا کرے؟ کیا یہ عادت کہاں کہاں لے کے جاتی ہے بندے کو؟ دیکھو یار، چھوڑ دو، چھوڑ دے جو ہے اس کے عادی، یا جو اس کے کچھ نہ کچھ کرتے اس معاملے میں، بس آج پکا 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 ارادہ کر لو کہ آج کے بعد میں اس بربادی کی طرف نہیں جاؤں گا میں. اور جو نہیں ہیں، بچے ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس طرح کی صحبتوں گیدرنگ سے دور رہیں، ورنہ اللہ نہ کرے پڑ جانے کا ڈر ہے. جو پڑ گئے نا، ان کو بھی لگتا تھا یار ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ایسا مطلب کہ وہ باتیں کرتا تھا جیسے یہی ہے سارے محلے میں، اور پتا چلا کہ یہی سب سے پہلے اتھے چڑھ گیا. بھائی اس طرح کوئی بڑی بڑی باتیں کام نہیں آتی بھائی جان. اچھی صحبت رکھے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ فرماتا ہے، اور سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو، بس خلاص. نیک متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہیں، ایسوں کے ساتھ نہ رہیں جو ہمیں اس طرح بری حرکتیں، بری عادتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات میں دور اندیشی کی کر رہا تھا. دور اندیشی میں یہ تو ایک موضوع تھا نہیں میرا موضوع، میں نے سوچا تھا کہ میں کبھی یہ موضوع لوں گا تھا، اور میں پوری تیاری کے ساتھ آتا، لیکن اب اتفاق ہے کہ یہ چل پڑا. پہ کیا پتا 18واں رمضان قبولیت کی گھڑی ہو اور کئیوں کی جان چھوٹ جائے یار، کئیوں کی جان چھوٹ جائے. یہ 12 مہینے دے رہے ہیں، 3 دن چاند رات سے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنا ایک مہینہ راہ خدا میں دینا، مسجد میں رہنا، اعتکاف، اور وہ بھی دعوت اسلامی کے خوبصورت سے دینی ماحول میں ماشاءاللہ رہیں. تو یار کم از کم یہ بھی ایک تحفہ لے کر جانا چاہیے. گھر جب جائیں تو ماں ایسی خوشی خوشی مطلب واری واری چلی جائے گی، میرا بیٹا گٹکا پان چھوڑ کر سگریٹ چھوڑ کر آیا ہے، اللہ تیرے کو ساتھ حج کرائے. ماں ایسی راضی، باپ کی تو خوشی کے مارے سینہ چڑھا ہو جائے گا کہ میرا بیٹا اب لگتا ہے کہ بدل گیا ہے. یہی فیصلے کے جاؤ، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، سنتوں برا لباس، مسواک سینے سے لگی ہوئی، ہاتھ میں تسبیح، کاؤنٹر، ٹخنے سے اوپر پجامہ شلوار، آدھی پنڈلی تک کرتا، نگاہیں جھکی ہوئی، اللہ 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 کرتے ہوئے چل رہا ہے. آقا کی سنتوں کے چلتی پھرتی تصویر بنا ہوا ہے، اور دل میں تمنا پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. یا رسول اللہ اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کیا خوبصورت انداز ہو، کیا خوبصورت انداز ہو. اور اسی طرح سر جھکاتے ہوئے ادب سے گھر میں داخل ہو. ماں تو سچی بات ہے، ماں ایسی خوش ہو جائے گی، میرا بیٹا تو ایک ماں کے لے کے گیا تھا، تو 2 ماں ہو کر آ جا. اچھا بعضوں کے تو بیوی بچے بیزار ہیں، بیوی بچے تنگ ہیں، عادت ہی نہیں چھوڑتا یہ آدمی، کونا پکڑتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں گھر کے اندر. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پھیپھڑے برباد کر دیے سگریٹ پھونک پھونک کر، گھر کا سارا ماحول خراب کیا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ، جب یہ عادتیں بدل کر جائے گا تو بیوی بچے کتنے خوش ہو رہے ہوں گے. کمال ہو جائے گا، کمال ہو جائے گا. آپ تصور کریں، مزہ آ رہا ہے نا، تصور کریں کتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں واقعی ایسا ہو. جن کی عادت ایسی ہے وہ سوچے یار واقعی ایسا ہو سکتا ہے. جی آپ اگر کر لیں گے تو آپ دنیا کے پہلے آدمی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں اپنا نام لکھوا لو گے. آپ پہلے نہیں ہوگے. نہیں کر سکنے میں آپ کی کمزوری ہے، ویکنیس ہے. اپنی کمزوری کو دور کرو. ہاں مردوں والی زبان، جنٹلمین ٹاکنگ، وہ کیا کہتے ہیں، واحد کلام، ایک کلام. آج کے بعد سگریٹ گٹکا نہیں چلے گا. آج کے بعد سگریٹ گٹکا، آج کے بعد سگریٹ گٹکا نہیں چلے گا. یہ اپنے کو نہ چاہیے بھائی، اپنے کو وہ خوشبو والا منہ چاہیے جس سے پیارے آقا پر درود پاک ہی پڑھتا رہے آدمی، ذکر اذکار کرتا رہے آدمی. اللہ پاک آپ کے میرے ایمان و دین کی سب کی حفاظت فرمائے. ذکر و درود گھڑی ورد زبان رہے، ورد زبان رہے. میری فضول چیزوں کی عادت نکال دو.
تھوڑے تھوڑی وہ بے چینی سی ہو رہی ہے، دل یہ کر رہا ہے یار ناجائز تو یہ ہے نہیں. اگر کوئی اٹھ کر نیت کر لیتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ بھی دیکھو، یہ مرد، یہ جوان اٹھ گیا، آج کے بعد نہیں، آج کے بعد چھوڑ دیں گے. یہ ایک اور اٹھا، اگر اٹھ کے نیت کر سکتے تو کر لو. اس کے ایک فائدہ ہوگا، اس کا مجھے ایک فائدہ نظر آ رہا ہے کہ فائدہ یہ ہوگا کہ سب کے سامنے نیت کی ہے نا، تو یہ بھی بچاتی ہے کہ نہیں یار، واہ 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 واہ، یہ ہوئی نا بات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان رمضان. اور بھی اگر نیت ہے، عادت باہر بھی بیٹھے وہ میں اگر عادت ہے تو اٹھ کر نیت کر دو کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں سگریٹ پان گٹکا نہ خلاص رکھنا بھی نہیں. ایک کوئی نیت کرنے والے کون جس کی عادت ہے، اگر وہ نیت کرتا ہے کہ آج کے بعد چھوڑ دوں گا، پھر کھڑا ہو کر نیت کرے، چلے کھڑا ہو کر نیت کرے کہ آج کے بعد پان گٹکا، آج کے بعد پان گٹکا، آج کے بعد پان گٹکا، آج کے بعد سگریٹ نہیں چلے گی انشاءاللہ. ماں باپ کی دعائیں لو انشاءاللہ، اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کے ماں باپ مجھے بھی دعائیں دیں گے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ آج خلاص ختم. اور جو شرما نہیں اٹھے، میں یہی کہوں گا کہ وہ بھی اٹھو، نیت کر لو کہ نہیں کر رہے، نہیں کرنا. اور نسوار بھی خلاص، یہ بھی نہیں چاہیے. سب یہ عادت اپنے کو اچھی نہیں لگتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو انشاءاللہ تعالی اپنے منہ سے مسواک اور خوشبو اور اللہ اس کے رسول کا ذکر، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مجھے نیکی اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ عادت جو گندی ہے، بری ہے، ناجائز ہے، غیر مہذب ہے، غیر اخلاقی ہے، اللہ پاک ہماری اسے جان چھوڑا دے. پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری جان چھوٹ جائے. دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کے نقصانات ہوتے ہیں اس کے اندر نا، اللہ کرم فرمائے. اچھا، اب دور اندیش آدمی کے لیے ایک اور بات. ایک تو یہ ہو گیا، یہ نہ ہوتا ہوا موضوع ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، اللہ پاک قبول فرما. اب آپ لوگ تھوڑا رسپونس ایسا دیتے ہو کہ تھوڑی ہمت آ جاتی ہے نا کہ چل یار آگے بڑھتے ہیں. آپ بھی سینے سے لگانے کے لیے تیار ہو، میں بھی بے چینی رہتا ہوں. آپ بھی بائیں کھولے کھڑے ہو، میں بھی بائیں کھولے کھڑا ہوں. گلے ملتے ہیں، مدینے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا، اب ایک دور اندیشی کی بات میں اور آپ کو کروں گا. جو دور اندیش ہوتا ہے نا، دور کی سوچتا ہے، اپنا لائف اسٹائل بنانے میں بہت سوچتا ہے. بعض لوگ اپنا لائف اسٹائل بڑا ایڈوانس بنا لیتے ہیں. سوچ سمجھ کر اپنی زندگی کا انداز بدلیں. بعض اوقات بڑی بڑی چیزیں، بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے رکھ رکھاؤ کی عادت ہو جاتی ہے، مگر وہ نبھا نہیں پاتے، اور پھر ایسا پھنس جاتا ہے بندہ کہ نہ کہتے ہیں نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے. اسی طرح ایک اور دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں. جب تعلقات بنانے ہو نا، تعلقات یا اس طرح کا کوئی دوستیاں، کوشش کرے کہ اپنے لیول کے ساتھ رہیں. کہتے ہیں جسے اونٹ رکھنے کا شوق ہے نا، اسے دروازے بھی پھر بڑے بنانے پڑتے ہیں. وہ بڑا آدمی ہے، وہ تو آپ کے بچے کی سالگرہ پر، بیٹی کی سالگرہ ہے چھوٹی بچی کی، وہ تو لا کر دے دے گا سونے کا سیٹ. پھر 2 مہینے کے بعد اس کی بیٹی کی سالگرہ ہے، آپ کو آئے گی دعوت، آپ نے دینا آرٹیفیشل سیٹ. آپ کو یہ بھاری پڑتا ہے. یہ نقطے کی بات اگر سمجھ میں آ جائے تو بعض اوقات آدمی بہت پچھتاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. تو بعض اوقات اپنی عزت کی دال روٹی جو ہے نا، یہ بہت اچھی ہوتی ہے. میرا ابھی فیس بک کے اوپر ایک سٹوری چل رہی ہے، میں نے ابھی پچھلے دنوں بیان کیا تھا یہ پلس مائنس والے پروگرام میں. ایک لڑکا تھا، غریب باپ کے چند بیٹے تھے. ایک بیٹا تھوڑا سا
دماغ کچھ اور تھا، اس کو دال سبزی چلتی نہیں تھی، باپ بیچارہ اتنا پیسہ والا تھا نہیں، سادہ سادہ کھلاتا تھا، بیٹا باپ سے لڑتا تھا، بس جب دیکھو دال سبزی، جب دیکھو دال سبزی، تنگ آ گئے۔ باپ بولتا تھا بیٹا جو ہے وہی دوں گا نا یار، صبر شکر کر کے کھا لے۔ بیٹے کو نہیں چلتی تھی، اس کو تر نوالے چاہیے تھے، مرغ مسلم چاہیے تھا۔ اس کی دوستی کسی بڑے سے کر لی اور اب اس کے دن بھر گئے۔ اب جناب گھومنا پھرنا، کھانا پینا، ہوٹلنگ، کڑھائیاں آ رہی ہیں تو یہ آ رہا ہے، اور بل تو اس کو دینا نہیں تھا، دوست اس کا سیٹ تھا۔ ایک دن کھانا کھاتے اس نے اپنے وہ دوست کو جو مالدار تھا کچھ بول دیا ہوگا، جیسے اس نے کچھ بولا اس سے اٹھا کر دی اس کے تھپڑ۔ اب میرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، میرے بل میں بھرتا ہوں، کھانا میں کھلاتا ہوں، میرے سامنے زبان چلاتا ہے۔ میں نے پڑھا ہے میرے پیارے صاحب، تھپڑ کھا کے یہ سر جھکا کے بیٹھا ہے، بولا کچھ نہیں، اندر اندر اس کی ایک آواز آ رہی تھی، ذلت کی اس مرغی سے عزت کی وہ دال روٹی اچھی تھی جو میں اپنے باپ کے ساتھ کھاتا تھا۔ تو ہر وقت ایسا نہیں ہوتا، بہت سوچ سمجھ کے، جیسے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھے، بندہ نبھا نہیں پاتا پھر۔ تو تعلقات جب بھی بنائے بڑے سوچ سمجھ کے بنا کہ میں تعلقات بنا کس سے رہا ہوں، دور اندیش آدمی اس پر سوچتا ضرور ہے۔ اسی طرح ایک مشہور جملہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، کس کس نے سنی ہے؟ بڑی مشہور ہے، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ پوزیشن نہیں ہے نا تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں خاص طور پر ایک اور بات دور اندیشی کے تعلق سے ہے، قرض لینا۔ اب اس کی سیلری 50,000 روپیہ، قرض مانگ رہا اتنا سارا، بھرے گا کیسے؟ تو ایسے لوگ قرض لینے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں، اتنا ہی قرض لیتے ہیں جتنا ادا کر سکیں۔ اول تو وہ قرضے سے بچتے ہیں، قرضہ نہیں لینا، کہ قرضے سے آدمی کو بوجھ آ جاتا ہے، اور اگر لینا ہے تو اتنا لینا ہے جس کو میں ادا کر سکوں۔ 5-10 ہزار روپے بعد بندہ مہینے کے بھر دیتا ہے، اب اگلے کی تنخواہ 25,000 روپے، بول رہا ہے کہ 10,000 روپے مہینے کے کٹواؤں گا۔ او بھائی کدھر سے کٹواؤ گے 10,000 روپے مہینے کے؟ 25 تاریخ کو تو ویسے خالی ہو جاتے ہو، تو بچتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، فیکٹری اونر ہوتے ہیں، مل اونر ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا قرضہ لیتے کروڑ اربوں روپے کا، بھر دیں گے، پروجیکٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نہیں کر سکتے، وہ بھی پھنس جاتے ہیں۔ تو دور اندیش آدمی اول تو قرضے کی طرف جاتا نہیں ہے، یہ تو ایک بات میں بتا دوں۔ عقل مند آدمی کوشش کرتا ہے کہ لیکن جو قرضہ لے وہ بیوقوف نہیں ہوتا، ضرورت پڑ جاتی ہے، مگر بھی قرضہ اتنا لیتا ہے جتنا بھرنے کی اس کے اندر استطاعت و طاقت ہوتی ہے، ورنہ وہ لیتا نہیں اتنا سارا قرضہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دور اندیشی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ نے سگریٹ پان گٹکا چھوڑنے کی نیت کی ہے، اللہ پاک اس پر بھی استقامت دے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔